يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ فہمیدہ بانو بنت حامد حسین نثار علی ابن کلب علی. حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت، اس آبادی میں بسنے والے تمام سنی شیعہ رہائشیوں کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اور خاص طور پر مرحومہ فہمیدہ بانو اور مرحوم نثار علی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات کر رہا ہے. مجلس کیونکہ مومنہ اور مرحومہ کی مجلس ترحیم ہے تو مضمون یہی بنتا ہے کہ تاریخ میں گزرنے والی خواتین کا ذکر کیا جائے اور ہمارے نزدیک جن کا مقام بلند ہے ان کی سیرت سے استفادہ کیا جائے اور کچھ مرنے والوں کی وجہ سے کچھ جینے والوں کی زندگی کا بہتر سامان کیا جائے. لہذا عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم قرآن اور نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں
اور خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آتے ہیں، ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں۔ قرآن کھولیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کھولنا چاہیے، اور اگر جو جب چاہے علی سے بات کرنا چاہے تو اسے نہج البلاغہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں تو بہت آسانی ہے کہ ہم مولا سے بات، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں اہل قرآن اور اہل نہج البلاغہ ملت سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے بھی روزانہ بات کیا کرو اور مولا علی سے بھی روزانہ ملاقات کیا کرو۔ ہمارے لیے آسان ہے، جب کھولیں تو ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں، اور قرآن نہج البلاغہ کھولتے ہیں نا تو اگر تھوڑا سا روحانیت بڑھی ہوئی ہو، تھوڑا سا طہارت قلبی بہتر ہو، تھوڑا سا طہارت بدنی بہتر ہو تو شاید ہمیں علی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تو بہت آسان ہے، آسان کر کے ہمیں دے دیا۔ تو قرآن اور نہج البلاغہ یہ دونوں ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور بلکہ ایک اور ایسی نعمت بھی ہے کہ جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ میں ایک جملہ صحیفہ سجادیہ کے لیے کہنا چاہوں گا، بچوں اور جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ یہ کہ میں اہل بیت کی شان میں اگر کچھ کہوں تو یہ میری فہم اور میری سوچ ہوگی کہ وہ ایسے ہیں۔ یعنی اہل بیت کو پہچاننے کے لیے دو رستے ہیں، ایک تو اہل بیت کے کمالات کو دیکھ کر، اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھ کر میں انہیں پہچانوں، اور اس سے زیادہ مضبوط رستہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں، توجہ چاہوں گا کہ اہل بیت نے اللہ سے کیسے بات کی ہے۔ میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، مجھے حکم یہ ہے کہ میں جب خطاب کروں، آپ کو حکم یہ ہے کہ جب آپ بولیں، گھر کے بڑے کو حکم یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے سے بات کرے تو اس کی عقل کے مطابق بات کرے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب بولنے لگو تو عقل کے مطابق بات کرو۔ اب مثلا میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے اپنی پورے خطاب میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی مجلس میں آیا ہوا ہے، اور علاقے کا بزرگ بھی آیا ہوا ہے، علاقے کا عالم دین بھی آیا ہوا ہے، تو ککڑی لگانے والا بھی آیا ہوا ہے، ٹھیلا لگانے والا بھی آیا ہے، جوتیاں بنانے والا بھی آیا ہے، تو فیکٹری کا مالک بھی آیا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، تو مریض بھی آیا ہوا ہے۔ تو مجھے خطاب کرتے وقت حکم یہ ہے کہ اس انداز سے گفتگو کروں کہ کسی کے کوئی طبیعت پہ بھاری پن نہ ہو، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، بات سنگین بھی ہو تو قابل ہضم ہو۔ جی یہ حکم ہے ہمیں، اور ہمیں ہی یعنی مجھے ہی نہیں، آپ سب کو، ہم سب کو حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو، اور لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنے کو ہی تقیہ کہا جاتا ہے۔ جی تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی قابلیت دیکھ کر بات کرو۔ تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں۔ لہذا اللہ پر بھی تقیہ واجب ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی رسول اللہ پر بھی تقیہ واجب ہے، ائمہ اہل بیت پر بھی تقیہ۔ تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے،
استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، بولنے والے کا مسئلہ نہیں ہے تقیہ، سننے والے کا مسئلہ ہے تقیہ۔ سننے والے میں جیسے جیسے قابلیت بڑھتی چلی جائے آپ بات کرتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ سننے والے میں اگر قابلیت اس اعتبار سے نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق بات کریں، تو مسئلہ سامنے والے کا ہے۔ مثلا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب مولا علی کا جملہ لیجئے جو میں نے اب تک بات کی ائمہ کی معرفت کے حوالے سے۔ مولا فرماتے ہیں سرکار نے، جملہ محسوس کیجئے گا مولا کا، سرکار نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر نبی نے اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہوتی تو ہم نہ سمجھ پاتے۔ سرکار نے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی ہے، سرکار نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت جب ہم سے بولتے ہیں تو وہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جملہ محسوس کریں، مگر جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اگر مقام اہل بیت سمجھنا ہے تو ہمیں دعاؤں کو پڑھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، علم اہل بیت، حکمت اہل بیت اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں صحیفہ سجادیہ پڑھنا ہوگا، دعائے عرفہ کو پڑھنا ہوگا، صحیفہ علویہ کو پڑھنا ہوگا، صحیفہ فاطمیہ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کے مجموعوں کے نام ہیں جو میں لے رہا ہوں۔ قربان جائیں، ایک ایک جملہ ایک ایک سیمینار کا موضوع ہے۔ بینر پر وہ جملہ معصوم امام کا لگا دیا جائے اور 10 دنیا کے ٹاپ 10 دانشوروں سے کہا جائے اس ایک جملے پر آ کر بات کرو۔ وہ 10 کے 10 بڑے بڑے دانشور جب آ کر میرے مولا کے ایک جملے پر خطاب کریں گے تو ان کے 85 صفوں پر مشتمل مقالے چھوٹے پڑ جائیں گے، مگر یہ جملہ سرداری کرتا رہے گا۔ اتنی سنگینی ہے ائمہ کے اقوال کے اندر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے سامنے ائمہ اہل بیت کی زندگی اور ان کا کردار اور ان کی سیرت اور اس کے مطابق زندگیوں کو سنوارنا، اور خواتین اور مرد، میں میرے مخاطب اولی تو مرد ہیں، لیکن مجلس کیونکہ خاتون کی مجلس ترہیم مجھے جیسے مجھے معلوم ہے، تو اس لیے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر اس موضوع پر بات کی جائے۔ دیکھیے، بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے۔ اس وقت جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ مذکر بیٹھے ہیں۔ بدن تو مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ بدن تو کہلاتا ہے یہ عورت کا ہے، یہ مرد کا ہے، مگر روح کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ عورت کی روح ہے یا یہ مرد کی روح ہے۔ روح دونوں کی روح ہے۔ بدن مرد اور عورت کا ہوتا ہے، روح عورت کی علیحدہ اور مرد کی علیحدہ نہیں ہوتی، روح ایک ہی ہے۔ اور مجھے جواب دے میرے بچے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، علی کا مولائی ہونے کے لیے بدن ضروری ہے یا روح ضروری ہے؟ روح کو اولویت حاصل ہے۔ اگر میرا قرب روحانی مولا علی سے بڑھ جائے تو چاہے بدن عورت کا ہو شاید بڑے مردوں سے آگے نظر آ رہی ہے۔ اگر خاتون کا قرب مولا علی سے بڑھ جائے اور مولا علی کی وہ مولائی ہو جائے تو کیا معلوم کہ بہت سارے مردوں سے زیادہ وہ بہادر نظر آئے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بات بہت ہی روشن انداز سے ہمارے سامنے ہے، مشاہدے میں ہے کہ مرد حضرات تو شاید 2 مجلسیں کرنے کے بعد تھک جاتے ہوں، لیکن خواتین ایک سے دوسری سے تیسری، چوتھی، 10ویں، 15ویں مجلس کرنے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ پھر ایک اور مجلس کر کے آ جاؤں۔ خواتین میں جتنا جذبہ دین کا پایا جاتا ہے وہ مردوں میں نہیں پایا جاتا۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اس وقت اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی کسی خاتون کی برکت سے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ ماں کی تربیت ہو، وہ زوجہ کا سہارا ہو، وہ
وہ بیٹیوں کی ہمت افزائی ہو جی، وہ بہنوں کی حوصلہ افزائی ہو. بہرحال خواتین کا معاشرے کے اندر بڑا کردار ہے. قرآن مجید میں اللہ نے 11 عورتوں کا ذکر کیا ہے اور 2 عورتوں کی مذمت کی ہے. وہ جو 11 عورتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ نے، وہ تعریف کے انداز سے کیا ہے. حضرت حوا کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت حاجرہ کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت سارہ کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن میں جی، اور حضرت آسیہ کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت خدیجہ کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت زہرا کا ذکر ہے قرآن میں. قرآن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے قرآن میں جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی. حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں. یہ سارے وہ ذکر ہیں قرآن میں جو تعریف اور توصیف کے انداز سے بیان ہوئے ہیں. 2 زوجاؤں کا اور 2 بیویوں کا ذکر ہوا ہے جو اچھے انداز سے نہیں ہوا، جنہیں اچھے انداز سے یاد نہیں کیا. وہ بھی قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم کے اندر موجود ہے. اچھا، 2 نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہوئی ہے تو 2 اور زوجاؤں سے، ایک حضرت لوط کی زوجہ اور ایک حضرت نوح کی زوجہ. ان 2 زوجاؤں کا حضرت لوط کی زوجہ کو بھی کہا اللہ نے فخانتہما، یہ انہوں نے ہمارے نبیوں کے ساتھ، ہمارے بندوں کے ساتھ خیانت کی ہے. حضرت نوح کی زوجہ کو بھی خائنہ کہا ہے قرآن میں، اور حضرت نوح کی زوجہ کو بھی قرآن میں خائنہ کہا ہے، خیانت کرنے والی کہا ہے. اور تھی وہ نبی کے ساتھ. تو کیا ان میں، اور پھر قرآن نے کہا کہ کافروں کے لیے مثال نوح کی اور لوط کی زوجائیں ہیں، اور مومنوں کے لیے مثال حضرت نوح اور حضرت لوط. کافروں کے لیے مثال حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ کو قرار دیا، اور مومنوں کے لیے مثال اللہ نے حضرت مریم کو قرار دیا. مومنوں کے لیے مثال اللہ نے حضرت آسیہ کو قرار دیا. حضرت آسیہ بنت مزاحم زن فرعون، مثال تو دیکھیے کیا اللہ نے قرآن میں دی ہے. حضرت آسیہ 4 مقدس عورتوں میں ایک خاتون. جنت جن عورتوں کی مشتاق ہے ان میں آسیہ، اور آسیہ ہیں کون؟ فرعون کی زوجہ ہیں. ہمارے ہاں تو اگر رشتہ غلط ہو جائے تو ماں باپ گھر بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی پہلے پتہ نہیں تھا یہ کافر ہے، ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا داماد کافر ہے، ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اب اگر نکاح ہو بھی گیا ہے تو گھر بیٹھ جاؤ. ہمارے ہاں اگر شادیاں ایسی ہو جائیں تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیں. یہاں صرف کافر نہیں ہے، کافروں کا سردار بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ بولتا ہے. کافر تو اسے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا انکار کرے، مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرے. وہ کہتا ہے میں خود اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی. فرعون اپنے آپ کو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں، تمہارا سب سے بڑا اللہ میں ہوں. یہ نہ صرف کافر ہے، مشرک ہے، بلکہ دعوی الوہیت کرنے والا ایک ایسا موذی بیمار ہے، ایک ایسا موذی جانور ہے کہ جو معاشرے کے اندر فساد کا سبب ہے. یہ ان کی زوجہ ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت آسیہ گھر کیوں نہیں بیٹھی؟ تو جواب یہ ملے گا کہ انہیں یہاں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ایک نبی کی حفاظت کرنی ہے. اگر ایک نبی کی حفاظت کی خاطر حضرت آسیہ کو فرعون کے گھر میں رکھا جا سکتا ہے اور ان کی کوئی مذمت نہیں ہوگی تو تمہیں ابو طالب کی شان میں توہین کرنے کی اجازت کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیے اتنے بڑے بادشاہ کی زوجہ، دنیا کے حکیم اس کی مٹھی میں ہوں گے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اولاد نہیں ہو رہی صاحب. دنیا ساری ہاتھوں میں ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی. بیٹھے ہوئے دریائے نیل کے کنارے پر محظوظ ہو رہے ہیں پرفضا ماحول سے کہ اچانک ایک صندوقچہ تیرتا ہوا نظر آیا. ادھر 70,000 بچے مروا چکا ہے جی.
کیسے چھپایا ہوگا حضرت ام موسیٰ نے؟ میرا تو عقیدہ ہے کہ حضرت ام موسیٰ نے نہیں چھپایا ہے، اللہ جسے حجت خدا بناتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود کرتا ہے۔ لہذا جیسے ام موسیٰ 70,000 بچوں کی شہادت اور قتل کے بعد بھی حضرت موسیٰ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، یہ منظر وہی ہے کہ ایک لمحے پہلے حضرت حکیمہ خاتون نے آ کر امام عسکری سے کہا کہ نرجس خاتون پر تو کوئی آثار ولادت ہی نہیں ہے، جن کے ہاں بچوں کی ولادت قریب ہوتی ہے ان کے اوپر آثار ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص انداز ہوتا ہے عورتوں کا، یہاں تو کوئی انداز ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ آ کر کہا مولا عسکری سے، امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے، اللہ جب چاہے گا بھیج دے گا۔ بس اتنی سی بات کر کے دوبارہ حجرے میں گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ صلوات۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بچانا وہ ایسے بچاتا ہے۔ دقت آپ کی میرے ساتھ ہے، اور اب دنیا میں آ چکے ہیں، اب پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے تو چھپا لیا اللہ نے، چھپا لیا، اب ولادت کے بعد کیسے چھپائے گا اللہ؟ تو اب اسباب بنا رہا ہے، سبب بنا رہا ہے کہ کیسے چھپانا ہے۔ وحی کی ام موسیٰ پر، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ پر کیا؟ ایک صندوقچہ بناؤ۔ اچھا، حضرت ام موسیٰ پر اللہ نے وحی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وحی غیر نبی پر ہوتی ہے، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب زہرا پر ملک آتا تھا اور جبریل آتا تھا تو پریشان کوئی ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبریل حضرت زہرا پہ آتا ہو۔ حضرت زہرا سے مسلماً حضرت زہرا کا مقام حضرت ام موسیٰ سے افضل ہے، کوئی سنی شیعہ کا اختلافی بات نہیں ہوگی اس منبر سے۔ حضرت ام موسیٰ سے حضرت زہرا کا مقام بلند ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت ام موسیٰ پہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی نازل کی، اور اگر میں کہہ دوں کہ سیدہ پہ جبریل نازل ہوتا تھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ دقت ہے، تھوڑا سا اندر گونج ہے عجیب قسم کی، اگر کچھ صحیح ہو سکتا ہے تو ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا وحی کی اللہ نے؟ وحی اللہ نے یہ کی کہ بہتر ہے، وحی اللہ نے یہ کی کہ ایک صندوقچہ بناؤ اور اپنے اس بچے کو صندوقچے میں لٹا کر، ایک پیٹی میں لٹا کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب میں تھوڑی دیر ماں کا جگر رکھنے والے ماؤں سے پوچھوں گا اور شفقت پدری رکھنے والے باپ کا رشتہ رکھنے والوں سے پوچھوں گا، یہ 70,000 بچوں میں سے ذبح ہونے سے بچ کر آ تو گیا، وہاں سے تو بچ گیا، یہ پانی سے کیسے بچے گا؟ یہ پانی سے کیسے بچے گا؟ وہ تو نے بچا لیا یا اللہ۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ اسے صندوقچے میں لٹا کر نیل کے حوالے کر دو۔ نہ یہ تیر سکتا ہے، نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور طے ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی انہیں نہیں پہنائی گئی ہے جس سے ڈوبنے سے وہ بچ جائیں، کوئی اسباب نہیں ہے ان کے بچنے کے۔ صندوقچے میں لٹا دیا ہے، یہ کہیں ڈوب نہ جائے، صندوقچہ وزنی ہو جائے گا، اندر نہ چلا جائے، یہ سارے خدشات رہے ہوں گے نا ماں کے ذہن میں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے نیل کے حوالے کر دو۔ سوال یہ ہے کہ جب نیل کے حوالے وہ کرنے لگی تو گھبراہٹ کا اظہار کیا، تو اللہ نے صرف ایک جملہ کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری گود میں ہم پلٹائیں گے۔ موحد ہو تو ایسا ہو کہ اللہ کی بات پر اسے یقین ہو کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اسے نیل کے حوالے کر دو، وہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری گود میں بھی ہم پلٹائیں گے۔
تو اللہ پہ توکل کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نیل کے حوالے کرو، اللہ ہی کہہ رہا ہے ہم پلٹائیں گے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو توکل کرو، وہ کرے گا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ رزق میں دوں گا، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رزق میں دوں گا، تو تم بھٹکتے کیوں پھرتے ہو؟ اللہ پہ توکل تو کرو. تم اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھو، رزق دینے کی ذمہ داری اس کی ہے. جی میں جب مدرسے گیا نا علی بھائی پڑھنے کے لیے، تو ایک ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، کہنے لگے مولوی بن رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اچھا یہ والی جو آج اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے ذہن میں بالکل ہی نہیں تھا. وہ تو عام مولویوں کی طرح سمجھ رہے تھے نا ہمیں. تو کہنے لگے کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جی اللہ نے کہا ہے کہ میں رزق دوں گا. تھوڑی دیر سننے کے بعد کہنے لگے پھر بھی سوچا تو ہوگا کہ گزر بسر کیسے ہوگا. میں نے ایک حدیث سنا دی. پھر کہنے لگے نہیں بیٹا یہ باتیں صحیح ہیں، مگر کچھ تو انتظام ہو نا، کیسے گزارا ہوگا؟ بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، گھر ہوگا، کیسے گزارا ہوگا؟ اب میں نے سوچا نہ حدیث مان رہے ہیں نہ یہ قرآن کی آیت مان رہے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ اسرائیل کا ایک یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ $100 مہینے کے دوں گا. تو کہہ لیں ہاں یہ بات ہوئی نا. تو ہمارے ہاں تو مسلمانی ایسی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اور اللہ کے رسول پر تو یقین نہیں ہے، مگر یقین انسان پر ہی نہیں یہودیوں پر بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے اوپر توکل بھی کوئی چیز ہے. عزیزان گرامی میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنے جیسوں سے جا کر بیان نہ کیا کرو. میں پریشان ہوں، میرا یہ مشکل ہے، میری وہ مشکل ہے، اپنے جیسوں سے جا کر بیان نہ کیا کرو. جی ممکن ہے کوئی کہے کہ پھر تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد دیا کرو، لیا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں کسی اپنے جیسے سے جا کر اپنی پریشانیوں کو، لفظ بول رہا ہوں جان بوجھ کے، گاتا ہوں، اپنے جیسے کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو گاتا ہوں، تو حدیث کہتی ہے کہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب کوئی بندہ اپنے جیسوں کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو روتا ہے تو وہ گویا میری شکایت لگاتا ہے. اللہ کی شکایت لگائی جائے گی. کیا تم اگر پریشان ہوتے ہو تو کیا مصلی نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور ہمارے پاس تو مصلی کے ساتھ عزاخانہ بھی ہے. ہم مصلی 2 رکعت نماز پڑھ کر علم پر سلام کر لیں پھر پریشان نہ ہوا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ پہ توکل، اپنے معاملات کو پہلے اسے تو بیان کریں. یہاں میں پریشان ہوا، وہاں میں نے جا کر کسی سے کہا میں آج پریشان ہوں، میری نوکری چھٹ گئی ہے، میری تنخواہ نہیں مل رہی ہے، میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا، میں فلاں بیماریوں میں مبتلا ہوں. یہ جو میں کسی سے جا کے کہہ رہا ہوں اس سے پہلے نماز پڑھ لی میں نے، اس سے پہلے عزاخانے میں جا کے گڑ گڑا لیا میں اس ممبر پہ بیٹھ کر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں شاید 2 دفعہ سے زیادہ اپنے اللہ سے اور اللہ کی جانب سے قائم کردہ ولی خدا مولا علی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں 2 مرتبہ جا کر صرف گڑ گڑا لوں ان کے سامنے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور علی کا دامن لے کر آیا ہوں. آپ یقین جانیے پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مسجد سے نکل رہا ہوں گا، کوئی دروازے پہ کھڑا ہوگا، پریشان لگ رہے ہو، وہ خود بڑھ کر کہے گا میں تمہارے کام آنا چاہتا ہوں. توکل، اللہ پہ بھروسہ. حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے لٹا دو نیل کے اندر. اور جب گھبرانے لگی تو آواز آئی کہ ہم تمہاری گود میں سے پلٹائیں گے. تو توکل ایسا ہو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوقچے میں اپنے بچے کو لٹا کر، نونہال بچہ، ابھی 1-2-4 گھنٹے پہلے آنے والا بچہ، بالکل نوزاد بچہ، نیل کے حوالے کر دیا. اور خود کنارے کنارے چل رہی ہیں، وہ صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ دریا کے کنارے کنارے، سمندر کے کنارے کنارے چل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ دیوار آ گئی سامنے، محل کی دیوار. اب یہ تو آگے جا نہیں سکتی، مگر وہ کنارہ محل سے گزر رہا تھا. وہ صندوقچہ بھی آگے بڑھ گیا، ابھی نظر ہی نہیں آ رہا کہ صندوقچہ کہاں چلا گیا. آگے تو دیوار ہے، محل. ادھر بہت مدت بعد زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا
کہ کچھ دیر کنارے دریا کے کنارے چل کے بیٹھتے ہیں, دل کر رہا ہے تم سے کچھ باتیں کروں, اللہ بھیج رہا ہے. اب یہ بیٹھے کنارے دریا کے مناظر دیکھ رہے ہیں, دریا کے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ صندوق تیرتا ہوا نظر آیا. تو کہنے لگیں یہ غیر معمولی بات ہے, ایسے صندوق کوئی دریا میں تیرتا نہیں ہے, اس میں ضرور کچھ ایسی چیز ہے جسے ہمیں لینا چاہیے. انہوں نے فوراً اپنے نوکروں کو آواز لگائی کہ صندوقچہ لے کر آؤ. اب لوگوں نے وہاں بہرحال جو بھی ملاح رہے ہوں گے, جو بھی تیراک رہے ہوں گے, وہ گئے اور وہ صندوقچہ اٹھا کے لائے, اور ان کے سامنے جیسے رکھا انہوں نے کھولا تو نوزاد بچہ. 70,000 بچے مروا چکا ہے اسی بچے کی وجہ سے. اس بچے کی خوف میں 70,000 بچے مروا چکا ہے کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری تختہ الٹے گا, تیری حکومت کو بگاڑ دے گا, تیری حکومت اسے چھین لے گا. ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے, تو ہر آنے والے بچے کو مرواتا رہا, اور یہی بچہ جو تختہ لوٹے گا اسے گود میں لے کے بیٹھا ہے. تو گود میں لے کر جیسے ہی اسے دیکھا تو حضرت آسیہ نے فرمایا فرعون ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے, اسے اولاد کی طرح, اپنی اولاد کی طرح پالیں, اس کی سرپرستی ہم کریں, اس کا تو کوئی ماں باپ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ کس کی اولاد ہے, ہم اسے پال لیں. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کیا معلوم یہ وہی بچہ ہو جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو فوراً کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو بات تو حضرت آسیہ نے صحیح کی تھی, لیکن ایک بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, جو ماحول کا اثر لیتا ہے وہ امتی تو ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ تو ماحول کا اثر لے سکتے ہیں, لیکن نبی ماحول کے اثر میں رنگ جائے, ماحول کا اثر لے لے, یہ نبی اور معصوم کے لیے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ جس ماحول سے آئے ہیں اسی ماحول کے رہتے ہیں. جی مشرکانہ ماحول میں رہ رہے ہیں, لیکن موحد ہیں, اور ایسے موحد ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. شراب نوشوں میں رہ رہے ہیں, مگر ان کے بدن مبارک نہیں, ان کے بدن مبارک کے اندر نہیں, بدن مبارک کے قریب بھی شراب نہیں آتی. جی بت پرستوں میں رہ رہے, مگر کسی بت کے آگے نہ صرف جھکنا تصور نہیں ہے, بت کا نام لینا پسند نہیں کرتے. ماحول ایسا ہے مگر ماحول کا اثر نہیں لیتے. یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے جوانوں کے لیے. خبردار, تمہیں اگر امریکہ جانے کا شوق ہے, تمہیں اگر کینیڈا جانے کا شوق ہے, آسٹریلیا جانے کا شوق ہے, اور جا رہے ہو اور جا چکے ہو, میں ان سے مخاطب ہوں, مجلس میں آپ کے یہاں پڑھنے آئے ہوں, لیکن یہاں کے لیے تو مجلس نہیں پڑھ رہا نا. بات تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تم کتنے ہی دنیا کے جدید ماحول میں چلے جاؤ, کتنے ہی بڑے ماحول میں چلے جاؤ, تم تینوں کی چھت سے نکل کر مثال کے طور پر ڈیفینس کے محلوں میں چلے جاؤ, محل میں چلے جاؤ, تو یاد رہے کہ وہاں جانے سے تمہاری طبیعت پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو, جیسے ہو ویسے ہی رہو. یہ انبیاء کرام کی سیرت کا حصہ ہے اور ائمہ اہل بیت کی سیرت کا حصہ ہے. کہنے لگیں جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو یہ تسلی ہونے لگی, اور ایک مرتبہ پیار کرنے کے لیے منہ آگے بڑھایا تو اللہ کا نبی کیسے برداشت کر لے. فوراً حضرت موسیٰ نے ننھا سے ہاتھ اٹھا کے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارا, اور فرعون کے منہ پہ تھپڑ لگا تو جھنجلا کے کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے. پھر بولی نہیں بچہ ہے, یہ بچہ تو ایسا ہی کرتا ہے. وہاں سے اللہ نے پیغام بھی دیا کہ ہاں پہچان لے بچہ یہی ہے. اور کیا ہوا, بالآخر یہ ہوا کہ اسی گھر میں پلے بڑھے, اسی گھر میں جوان ہوئے, اور پھر ایسا ماحول بھی بنا کہ اسی تختے کو لوٹنے والے بھی بنے. تو خبردار, اپنے ذہنوں سے یہ جملے بھی مجھے نکال دینے چاہیے کہ جس کا نمک کھایا ہے اس سے بے وفائی نہیں ہوتی. تم یہ جان لو کہ اس کے پاس بھی اللہ ہی کا نمک ہے, جو تمہیں کھلا کر تم سے غلط فائدہ لینا چاہتا ہے. تم اللہ کی اطاعت کے مقابل میں شیطانوں کی اطاعت نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی اس سے بہتر صلوات ممکن ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب ادھر ماں تو ادھر دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی, صندوق سے اندر چلا گیا,
माँ के जिक्र से कि पूछे क्या गुजर रही होगी, रोती पीटती घर वापस आ गई। तो हजरत उम्मे कुलसूम ने, जो बहन है हजरत मूसा की, उन्होंने कहा अम्मा परेशानी की बात नहीं है, मैं अब दरबार में जाती हूँ और किसी तरह बच्चे को देख कर आती हूँ कि वो सालिम है या नहीं, मूसा जिंदा भी है या नहीं। तो वो जो मांगने वालों की लाइन थी ना, उनमें जाके खड़ी हो गई। औरतों की लाइन लगी हुई थी जो दरबार में जा रही थी, कुछ उन्हें मिल रहा था राशन पानी, तो उस लाइन में लगकर खड़ी हो गई इनकी बहन। और जैसे ही करीब पहुंची वो बांटने वाले की, तो एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी कि वो जो संदूक में से बच्चा निकला है, आज दूसरा दिन गुजर गया, भूख के मारे वो रो भी नहीं रहा, और कोई माँ उसे अगर करीब करती है, किसी के जिसके बच्चा होता है वो अगर करीब करती है दूध पिलाने के लिए, तो किसी का दूध भी नहीं ले रहा, वो किसी का दूध भी नहीं ले रहा और रो पीट भी नहीं रहा। अजीब माजरा है, अजीब सा बच्चा है, बच्चा बड़ा हसीन है। और फिरौन और आसिया कहते हैं कि इसे पालना है, कि किसी से दूध भी नहीं ले रहा, तो कितने दिन तक ये भूखा रहेगा, किसी से दूध नहीं ले रहा। तो यही वो मरहला था कि फौरन हजरत उम्मे कुलसूम बोली, मुझे एक औरत का पता है कि जिसके यहाँ भी दूध है, मैं उसे ले आती हूँ, शायद ये उसका दूध ले ले। अब देखें अकलों पे पर्दा कैसा पड़ा कि ये पूछ ही नहीं रहे कि इसके जब बच्चा नहीं है तो इसके ये दूध कैसे पिला सकते हैं। कहने भाई ले आओ, कम से कम मरने से बचे। अब ये दौड़ती गई, अम्मा अल्लाह ने नहीं कहा था तुम्हारी गोद में पलटाऊंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने कहा था ना तुम्हारी गोद में पलटाऊंगा, चलो चल के मूसा को दूध पिलाओ। अब माँ कितनी शौक ज़ौक़ से आगे आई होगी, और जैसे ही वहां पहुंची तो बताया ये वो औरत है कि जो दूध पिला सकती है। और सोच ही नहीं रहे कि अगर दूध पिला सकती है तो इसका बच्चा कहाँ है। फौरन हजरत मूसा जो भूखे थे उन्हें उन्हीं की माँ की गोद में दे दिया, और उन्होंने जैसे ही अपने करीब किया तो बच्चे ने दूध लेना शुरू किया। बहुत पैगामात हैं अज़ीज़ान गिरामी कुरानी वाक़यात के अंदर। इस वाक़े के अंदर भी पैगाम यह है कि नबी इमाम मासूम मुशरिकों से ग़िज़ा नहीं ले सकता। तवज्जो चाहूंगा एक जुमले पर, नबी मासूम इमाम मुशरिकों से ग़िज़ा नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि हजरत हलीमा ने दूध पिलाया था या नहीं पिलाया था, मगर मुझे इतना पता है कि नबी और इमाम किसी मुशरिक से दूध नहीं ले सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक माँ का जिक्र है कुरान में, ये खातून का किरदार है कुरान मजीद में। और उधर हजरत आसिया का किरदार, यानी इसी वाक़े से जुड़ा हुआ किरदार, वो भी बड़ा हसीन है, बड़ा हसीन किरदार है। मैंने एक जुमला कहा, उसे जरा बेहतर कर रहा हूं। जब हम अपनी बच्चियों को घर बिठा सकते हैं ये सोच करके दामाद काफिर निकला, हमें नहीं पता था कि हमारा दामाद काफिर है, बाद में मालूम हुआ कि ये मुशरिक है, काफिर है, तो हम उसे अपनी बच्ची को घर बिठा लेते हैं। तो फिरौन से हजरत आसिया का जब निकाह हुआ तो क्यों घर नहीं बैठ गई जाकर के, शौहर तो ऐसा नाहंजार है, खुद ज़ौजा हजरत आसिया इतनी मोमिना है कि जन्नत उनकी मुश्ताक है। और हत्ता उनकी एक फजीलत यह है कि जन्नत में नबी की 2 ज़ौजाएं होंगी, नबी हमारे सरकार की 2 ज़ौजाएं होंगी जन्नत में, एक हजरत खतीजा, एक हजरत आसिया। सरकार से हजरत आसिया का अक़्द होगा जन्नत में। इस सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतना बड़ा मकाम है इस बीबी का, तो सवाल यह है कि वो घर क्यों नहीं बैठ गई। भाई मजलिस में जवानों की तादाद ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन मजलिसी जवान है, पहुंच जाएंगे मेरे जुमले पर, मगर जवानों से ज्यादा बुजुर्गों से मुझे तवक्को है कि मेरे जुमले पर पहुंचेंगे। अगर 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 तारीख में कुछ नामुनासिब शादियां नजर आए तो उलझने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद नहीं देता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की जात पर। अल्लाह
خواتین جو قرآن میں اللہ نے جن کا ذکر نازل کیا ان میں یہ دو بیویاں، حضرت ہاجرہ کا مقام بھی بہت بلند ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتی رہیں، کسی طرح سے پانی مل جائے اور میرا بچہ مرنے سے بچ جائے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، تو اچانک دیکھا کہ پرندے اتر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، تو سوچنے لگی کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور یہ تو وہیں اتر رہے ہیں جہاں میرا اسماعیل لیٹا ہوا ہے۔ تو پھر صحیح چھوڑ کر اس طرف بڑھی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو پیڑ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو چشمہ نکل آیا ہے، اور حضرت اسماعیل پانی میں کھیل رہے ہیں، پانی سے محظوظ ہو رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تو یہ کیفیت دیکھ کر ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں نے مختصر کیا، ویسے بھی بہت دیر سے بول رہا ہوں۔ خواتین جو قرآن میں اللہ نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم، ایک حضرت ام موسیٰ، اور ایک بڑا نام حضرت ہاجرہ کا ہے۔ اور حضرت ہاجرہ کو بڑی عظمت حاصل ہے، ایک نبی کی حفاظت میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھیں۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا، ورنہ مسلمانوں کو اتنے ہی چکر کرنے پڑتے۔ تو جیسے ہی حضرت آسیہ، اللہ نے بھی دیکھا کہ ماں خلوص کے ساتھ اپنے بچے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور جب ان کا خلوص، ان کی محنت ثابت ہو گئی کہ نہیں یہ اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہے، تو پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ نکال دیا۔ ایک جملہ ہدیہ کروں گا، عجیب بات نہیں ہے، محنت ماں باپ کرتے ہیں، نتیجہ اولاد لیتی ہے۔ صحیح تو حضرت ہاجرہ کر رہی ہیں، مگر آب زمزم اب قیامت تک اسماعیل کے نام سے پیا جائے گا۔ اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے باب میں ایک ماں اور ایک بیٹے کے عنوان سے بڑی حسین قرآن مجید کے پیغامات ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دفن حتیم کے اندر، وہ ناٹی سی دیوار، وہ ڈی نما دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، جہاں میزاب رحمت گرتا ہے، اس جگہ پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دفن ہے۔ اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے۔ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے، جو سبیلوں کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ اور جو مزاروں پر نہیں جاتے، مزاروں کے گرانے کی بات کرتے ہیں، وہ کعبے کے ساتھ حتیم کا طواف بھی کرتے ہیں۔ تم مزاروں کو نہ مانو، میں مزاروں کا طواف کرواؤں گا۔ یہ حتیم کا طواف ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف ہے۔ جو کہتے ہیں خبردار غیر خدا کا تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ شیعہ حضرات سجدگاہ رکھتے ہیں، یہ حسین کے کربلا کی خاک رکھتے ہیں، اللہ کا سجدہ ہو صرف اللہ کی یاد میں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، تم 2 رکعت نماز جو 20-20 لاکھ روپے کی پڑھنے جاتے ہو، سب سے مہنگی 2 رکعت نماز ہے۔ ابھی آپ نے نماز مغربین اور عشاء یہاں پڑھی، کیا مہنگا ہوا، کیا خرچہ ہوا؟
جی بعض اوقات تو ہم مسجد کے بل دینے میں بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بل کون دے رہا ہے. ہمارا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہو رہا ہے مسجد کے اخراجات میں، یعنی مفت کی 2 رکعت نماز پڑھ لی. لیکن جب مکے جاتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم پر ہی 2 رکعت ہے جو واجب ہے، باقی نمازیں ویسی واجب ہے جیسے یہاں واجب ہے. مگر حج کی نماز تو 2 رکعت ہی ہے نا، جو ہمیں مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے طواف 7 چکر کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز. کوئی حاجی اگر جگر تھام کر مجھے بتائے کہ یہ 2 رکعت نماز جو حج کا حصہ ہے یہ ہم باب عمرہ پر پڑھ لیں، باب فہد پہ پڑھ لیں، باب عبدالعزیز پہ پڑھ لیں، ہوٹل جا کے پڑھ لیں، اوپر والی منزل پہ پڑھ لیں، اگر مقام ابراہیم سے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھی تو حج باطل ہے. اللہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھوا رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیت نہ کی جائے. اور نیت ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، تو تم تو اللہ کی 2 رکعت نماز بھی ابراہیم کی یاد میں پڑھتے ہو. تو سلام ہو فخر ابراہیم جسے حسین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآنی خواتین، جو قرآن میں جن خواتین کا ذکر آیا ہے وہ 11 عورتیں ہیں جن کی تعریف آئی ہے، اور 2 نبی کی زوجائیں اور 2 حضرت لوط اور حضرت نوح کی زوجاؤں کی مذمت آئی ہے. جی اب جن کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں آئے انہیں بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ قرآن ہے، اور جن کے بارے میں اچھے الفاظ آئے انہیں بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ ان سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. اور کربلا میں بھی 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں. البتہ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے. بڑی آرزو ہوتی ہے جب میت آئے تو چہرہ دیکھنے کے لیے ماں کو لایا جاتا ہے، اور اگر ماں کہیں دور ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے انتظار کرو، ماں کو چہرہ دکھانا ہے. لیکن سلام ہو بی بی ام البنین پر، بی بی نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے، اور روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں مجھے ام البنین نہ پکارا کرو، مجھے ام البنین نہ پکارا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کے میں ماں ہوں؟ اور جب خبر شہادت آئی نا مولا حسین کی تو بے ساختہ کہا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. تو کسی نے کہا اے بی بی، عباس جب تک زندہ رہے کسی نے حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. ان 9 ماؤں میں عزادارو ایک ماں بی بی ام فروہ ہے. جب میرے مولا حسین حضرت قاسم کا لاشا لے کر آئے تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں جناب ام فروہ نظر نہیں آئی. تو امام نے تعجب سے کہا بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. بی بی نے آواز دی ہے بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. تو آئیں وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، پامال لاشا دیکھ کر فرمانے لگیں بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا رونے والوں کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، یہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، یہ گھوڑوں کے دوڑنے سے چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا. مگر ماں کی آرزو تھی کہ بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے. امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا، وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. عزادارو وہ بی بی کرتا خیمے میں لے گئیں. عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے. یہ قافلہ کوفہ، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. کربلا آئیں، کربلا سے مدینے گئیں. جب مدینے گئیں نا تو کہنے لگیں میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ.
جیسے ہی جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے ایک دو منزلیں اور لینے دیجئے۔ کربلا کے میدان میں ایک اور ماں بھی ہے جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اور وہ ہے زینب کبریٰ۔ اونو محمد کے کٹے ہوئے سر دیکھتی ہیں، چہرہ موڑ لیتی ہیں کہ اگر میں ام فروا کے سامنے روئی تو انہیں سہارا کون دے گا، اگر ام لیلا نے مجھے روتے دیکھ لیا تو ان کے لیے ڈھارس کون بنے گا۔ مگر رونے والوں، اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا۔ جب مدینے پہنچی، حضرت عبداللہ کے گھر گئیں تو دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو جناب زینب صحن میں بیٹھ کر بلند آواز سے رونے لگی۔ حضرت عبداللہ قریب آئے، اے بی بی کس میں رونے آئی ہو؟ کہا عبداللہ میں اونو محمد کی ماں زینب ہو۔ عبداللہ جب لاشیں آئے تھے تو اون میں دم تھا، ننھے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا اماں جب مدینے جائیے تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک ماں کا اور حال سن لیجئے، اور وہ ماں ہے جناب رباب۔ بڑا حوصلہ تھا اس ماں کا، دو ہی تو کمائیاں تھیں رباب کے پاس، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ علی اصغر کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ عزادارو آخری جملے کہہ رہا ہوں اپنے بیان مصائب کے۔ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، ایک بی بی تھی تو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں قریب آیا اور میں نے آ کر کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، میں اس بیمار کو لینے خیمے میں جا رہی ہوں۔ اور زینب کبریٰ خیمے میں گئیں، اپنی پشت پر امام سجاد کو اٹھا کے لائیں۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، پھر میرے بھائی نوحہ کریں گے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب پر کتنا مشکل تھا؟ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بیبیاں لے کر آتی تھی، رباب پھر چلی جاتی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، فرمانے لگی میرا مدینے میں کون رہ گیا، میری بچی زندان میں اکیلی ہے، میرا مولا کربلا میں سو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ فہمیدہ بانو بنت حامد حسین نثار علی ابن کلب علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔